مہربانی کر کے سارے بیٹھ جاؤ یار. بار محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول ہوں. سید ضمیر شاہ صاحب واسطے اولاد دی دعا ہے. اللہ پاک انہوں نے جناب باب الحوائج علیہ السلام دے صدقے نال اولاد نرینہ نال نوازے. جتنے لوگ اس دولت تو معروم ہیں اللہ پاک انہوں نے چوریاں آباد فرمائے. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ الاحزاب دیاں دو آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا. ایک آیت مجیدہ تے تساں عمل کر دیتا ہے اور ایک آیت مجیدہ تے عمل باقی. اس ویلے جتنے حضرات نے یہ میرے کو دو آیتاں سنیاں نے، ایک آیت مجیدہ تے تساں ہونے عمل کر دیتا اور دوسری آیت مجیدہ چونکہ کٹ پڑی جاندی ہے اس واسطے وہ عمل نہیں ہوا، وہ میں عمل ہونے کروا دینا. یہ کچھ آیتیں ایسا نے جنہ تے عمل واسطے اٹھنا بھی نہیں پہنتا، مسلح تے بھی نہیں جانا پہنتا، وضو بھی نہیں کرنا پہنتا. مثلا اقیم الصلاۃ قرآن کی آیت ہے، یہ واسطے وضو ضروری ہے، پھر مسلح ضروری ہے، جائے نماز ضروری ہے، یا کوئی جگہ اچھی ضروری ہے جتنے تمہیں سجدہ کرنا. آتی الزکوٰۃ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، وہ واسطے بھی کچھ نہ کچھ پیسے کتنے دینے پہنتے ہیں عمل واسطے. سورہ حج کی آیت ہے، حج کرو، وہ بھی آیت ہے لیکن وہ واسطے بھی کچھ نہ کچھ کوفت کرنی پہنتی ہے، پیسے لانے پہنتے ہیں، اتنے جانا پہنتا. کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہ واسطے نہ وضو درکار ہے، جنہ واسطے نہ مسلح درکار ہے، جنہ واسطے نہ کوئی لمبی چوڑی تکلیف ہے. مثلا دو آیتاں میں پڑھیاں نے ہونے خطبے تو بعد. ایک تے تساں عمل ہونے کیتا ہے، بیٹھا بیٹھا کیتا ہے. مثلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جہے ویلے میں پڑھی یہ بندے درود پڑھے نہیں، جہے ویلے میں آیت مجیدہ پڑھی ہے میں ترجمہ بھی نہیں کیتا لیکن لوگاں نے مہربانہ نے مومنین نے درود پڑھے. یہ مطلب ہے بندیاں نو یہ ترجمہ بھی آتا ہے، یہ تشریح بھی آتی ہے اور یہ عمل بھی آتا ہے کہ جدو یہ آیت پڑھی جائے گی یہ عمل کی. یہ مینو بہت اچھا لگا ہے کہ تساں سارے دوستاں نے جنہ سنی انہوں نے فوراً عمل کیتا. انہوں پتہ ہے کہ یہ آیت کا مطلب ہے اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے، اور اے ایمان والو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو. وہ پھر تساں فوراً درود بھیج دیتا ہے. یہ مطلب ہے کہ تمہیں آیت کا ترجمہ بھی آتا ہے. جی میری تقریر تو پہلے، میرے کچھ بیان تو پہلے جناب نے وہی تشریح بھی آتی ہے. یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ وہ جڑا یہ ضمن چ درود پڑھنا ہے وہ درود کی. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کہ عمل ہو گیا. ہوں دوجی آیت جڑی میں پڑھی ہے یہ جڑی آیت مجیدہ درود والی، یہ جناب 56 نمبر آیت ہے سورہ الاحزاب دی. میں ہوں 57 نمبر چونکہ پڑھی ہے وہ عمل نہیں ہویا، وہ عمل میں کروا دینا. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جڑی پہلی آیت میں پڑھی ہے یہ مشہور بھی ہے، یہ ترجمے کا بھی دوستوں کو پتہ ہے، یہ تشریح کا بھی پتہ ہے، یہ عمل کا بھی پتہ ہے. ہوں جڑی اگلی آیت میں پڑھی میں اتنے ہی ہے، وہ عمل نہیں ہو سکیا، وہ کروانے. مثلا دوسری آیت ہے وہ بھی نبی دے متعلق، پہلی آیت بھی حضور دے متعلق کہ حضور تے درود پڑھو، جناب نے پڑھیا. ہوں دوجی آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ
جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ اور خالق فرماتے ہیں وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، ان کے لیے اللہ نے بڑا زبردست عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ مطلب آیتاں میں دو پڑھیاں نے، عمل ایک تے ہویا ہے۔ ایک تے عمل یہ ہویا کہ پہلی آیت چ حضور تے درود ہے تے دوسری آیت چ حضور نو تکلیف دین والے تے لعنت ہے۔ میرا خیال ہے اگر ایک باری بے شمار آکھ لو بے شمار، یہ مطلب یہ تے بھی عمل ہو گیا۔ کیسی گل ہوئی؟ یہ مطلب پہلا بھی عمل ہی سی، یہ بھی عمل ہی، پہلا بھی لکھیا گیا ہے جی، یہ بھی لکھیا گیا۔ میں پھر دو عمل دسے، درود پڑھنا بھی عمل ہے، جدے تے درود پڑھنا باقاعدہ عمل ہے نا، او دے منکر تے لعنت کرنا بھی باقاعدہ عمل۔ شکریہ۔ اور قبلہ جزا بھی آخر جڑا اللہ قبلہ گل کر رہا ہے، اللہ جزا بھی تو دے گا نا۔ جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ اسی بچ شامل کیویں ہوواں گے، او دے واسطے میں نا ایک آیت مجیدہ سورہ بقرہ دی پڑھ دیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا ہم کفار، اللہ فرماتا ہے جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، کافر ہوئے اور مر بھی کافر ہی گئے، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ بھی لعنت ہے اور انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ مطلب تریوے یہ جڑیاں ہستیاں نے، یہ ترے کیٹیگریاں نے، درود بھی یہ تریوے پڑھتے ہیں، لعنت بھی یہ تریوے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ درود پڑھتا ہے، ملائکہ درود پڑھتے ہیں تے ناس انسان درود پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، یہ مطلب اس آیت کے مطابق اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ مطلب بڑا عجیب ہے وہ بندہ ہے جڑا آندا جی اسی تے درود پاک پڑھنے ہاں، لعنتا شانتا سی نہیں کرتے، درود پڑھ لینا لعنت دی واری تینوں کی تکلیف وہ دی میں جناب دے سامنے تشریح کر دیں۔ کچھ لوگ شریف آدمی سمجھتے ہیں اپنے آپ بھلے مانس، وہ آندے نے جی درود ہی پڑھنا چاہیے ہے، لعنت کرن دی کیڑی لوڑ ہے، وہ دے واسطے ایک اور آیت پڑھ دینا۔ شکریہ۔ تیسری آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ارشاد اے یہودیاں دے علماء دے متعلق آیت ہے جی، یہود دے علماء، یہودیاں دی کتاب وچ حضور دی نبوت بھی لکھی سی تے رسالت بھی لکھی سی، یہ چھپا جاندے سن اپنی قوم کو حضور دی نبوت اور رسالت نو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو کچھ ان کی کتاب میں نازل ہوا اللہ کی طرف سے، جو بندے چھپا جاتے ہیں نا، پردہ ڈال جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ مطلب کچھ خاص لوگ نے جڑے لعنت کرتے ہیں، سارے بندے نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ آج میں نا جناب دے سامنے اس لعنت دا ترجمہ کرنا چاہنا، جڑے بندے پیڑے پیندے ہیں لعنت کرن تو وہ سمجھتے ہیں اسی بڑے شریف لوگ ہیں، اسی بڑے بھلے مانے سادہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک دے متعلق کی خیال؟ اللہ تو بڑا شریف کیڑا ہے، اللہ تو بڑا پاک کیڑا ہے، اللہ تو بڑا رحمان کیڑا ہے، اللہ تو بڑا رحیم کیڑا ہے۔ یہ مطلب ہے اگر بندے قرآن صرف چوم نہیں نہ چھڑیا تے ٹھپ کے گھر نہیں رکھیا تے صرف قسماں واسطے نہیں رکھیا، انہوں پتہ ہونا چاہیے میرے ہاتھ قرآن دے اتے تے تھلے بھی ہاتھ ایک رکھ کے اعلان کر رہا، تقریر نہیں، میں نیا پیا دینا۔ درود والے تے درود پڑھن دا جنہ ثواب ہے نا، وہ دے دشمن تے لعنت کرن تے بھی ہونا ہی ثواب۔ شکریہ۔ اصل گل کی، اصل گل بھی کہ محبت دی گل ہے، محبت دی، جتھے تو انہوں محبت ہو بیش دیکھو جی گل بھی یہ جناب میرا شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ایک گنن لگے نا، جی میں دوست نے گنے نے کہ عہدے تے بھی تے عہدے تے بھی تے عہدے تے بھی، یہ آسانی جب پوریا ہونا۔ دیکھو جی جننے کو ہے وہ ہے ہی بے شمار نے، تسی ہوں گننا شروع کر دے تو دوست نے نارے لاکھ بات گنے نے، عہدے تے بھی عہدے تے بھی عہدے تے بھی۔ میں تمہیں ایک مشورہ اج دین لگا،
یہ جڑے اہل سنت دوست نے جی وہ درود نو مشورے دیندے نے ادھر بھی جانا ہی ادھر بھی جانا ہی اہل سنت دوست درود نو بڑے مشورے دیندے نے آلے ہی و صحابے ہی و ازواجہ ہی و ذریات ہی ادھر بھی جانا ہی ادھر بھی جانا ہی صحابہ تے بھی جانا ہی نبی دیا بیویاں تے بھی جانا ہی نبی دی ذریت تے بھی جانا ہی نبی دی اولاد تے بھی جانا ہی نبی دی امت تے بھی جانا ہی یہ جویں اہل سنت دوست اپنی سادگی دی وجہ تو درود نو مشورے دیندے نے نا ایویں شیعہ لعنت نو مشورے دیندے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے دیکھو نا میں حیران ہوں کہ ایک تے اہل سنت دوست نے ساڈے بھرا نے مہربان نے ساڈے تو وڈے ہی سمجھو وہ پھر درود نو دس دے نے انہاں نوں کدھر شک پہ گیا ہے کہ کدھر درود اگے پیچھے نہ ٹر جائے نا کدھر درود اگے پیچھے نہ ٹر جائے میں سید نو لکھیا سی نا میری ڈائری سید نو لکھے ہے میرا اگے بھی رابطہ ہے مینوں کون دسے پئی تو گجرالے چلنا ہے تے سید نو کدھر ہے بڑا میں جانا مینوں نہیں پتا کدھر یہ مطلب ہے جیسے کدھر جانا ہوئے نا ارادے نال انہوں پتا ہوندا میں کدھر جانا ہے مہربانی کر کے اہل سنت دوست مہربانی کرو درود نو مشورے نہ دیو قرآن تے میرے ہاتھ جے درود نو بھی پتا جے آل کتھے وے بھائی تسی ایک بار کہہ دیو اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا درود ابراہیمی سر پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید بس تو ہنون ایڈریس دسن دی لوڑ نہیں 29 نمبر مکان سے جانا ہے کہ 31 نمبر مکان سے جانا تو اڈا کام میں آل ابراہیم تے بھی پڑھ دینا تے آل محمد تے بھی پڑھ دینا قرآن تے میرے ہاتھ نے جی میں درود نو پتہ ہے نا کہ آل محمد کتھے کتھے نے تے آل ابراہیم کتھے کتھے نے اور لعنت نو بھی بوئے نہ بکھاؤ انہوں پتا جے جھوٹے کتھے کتھے لعنت میں نہیں اچھا جی بیک یا اے بہک دائم جان جی بہک دائم کو جگہ تو اڈے کو ہے ہاں جی اتھے انشاءاللہ 9 سفر رضا بیٹھے حاضر ہوں گا جی انشاءاللہ انہوں نے پتہ ہے میں حاضر ہونا ہے انہوں نے پتہ ہے لیکن وہ ذرا کوئی تھے تاں پہ کھواندے نے پہ قرآن دے سامنے کھلو کے آکھے گا تے جب مکر گیا تے آکھے گا پہ اتھے قرآن سامنے رکھ کے آندا سی آواں گا جی میں شرط ہے کہ میں نے چونکہ ڈیری دا پورا پتہ ادنان کو لکھی تے حاضری انشاءاللہ بے فکر دے میرے عزیز دوستو ایسا مطلب ہے درود نو بھی دسن دی لوڑ نہیں تے لعنت نو بھی دسن دی لوڑ نہیں تسی آکھو نا ظالمت تے لعنت جدو ظالمت تسی لعنت کرو گے نا جی انشاءاللہ ساری کائنات دے مولوی بھی کٹھے ہو جانا تے یزید بچ نہیں سکتا جدو تو سا ظالم تے لعنت کرنی ہے ایک اللہ جو بندے ہو کلے کلے تے نام ہی نہ کرو گے تور جانی اچھا ساڈا اعتماد دیکھو بڑے شکریہ ساڈا اعتماد دیکھو ساڈا اعتماد ہے کہ جدو ایسا کہہ دیتا نا جی اللہم صلی اللہ محمد تو انہوں پتا درود سب تو زیادہ شیعہ پڑھ دیں اس دنیا تے جنہیں مسلمان نے سب تو زیادہ درود شیعہ پڑھ دیں یارا باقی صرف نماز پڑھ دیں تے شیعہ تے ہر مجلس جڑا بچہ ہوندہ درود پڑھو جڑا ذاکر ہوندہ درود پڑھو جڑا عالم ہوندہ درود پڑھو سٹیج سیکٹری صاحب اٹھتے ہیں ایک باری صلوات پڑھو درود پڑھو اسی بہت زیادہ درود پڑھنے ہیں پھر ساری نماز دے وچ بھی پوری دنیا دی نماز ایک جگہ درود ہے جدو نہ التحیات پڑھنی التحیات للہ و صلوات و طیبات ادو بعد نہ درود پڑھنا ہے ساری پوری نماز اسی چکن لگیے پھر درود ہے اسی کھڑے ہوئیے پھر درود ہے سجدہ سر رکھیے نا اللہم دیکھو نا سبحان ربی العلا و بحمدہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سبحان ربی العلا و بحمدہ اللہم بڑا جیا سی درود پڑھنے اسا جدن دا کھیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یقین کرو مولوی آندے نے کہ آل دے وچ صحابہ بھی شامل نے آل دے وچ نبی دے ازواج بھی شامل نے آل دے وچ کئی مولوی نے ساری امت ہی شامل ہے پہ سانو کی اعتراض ہے جی جنہیں شامل ہو جان سانو کڑے بوسکی دے سوٹ دینے پینے مثال دے طور تے ہو جان تو آہاں تے پڑھنا درود جدے تے جاندہ جائے سانو کی کم
بھائی جدھر تے جاندا ہے چل تسی جڑے فاتحہ پڑھ دیو جملہ مومنین و مومنات واسطے تے سارے تے ٹر جاندی یار سارے جملہ مسلمانوں واسطے فاتحہ پڑھو سب تے ٹر گئی اساں پڑھنا دو وہ جنہ بندے آکھے نا سارے وچ نے انہاں نے پورا یقین نہیں وہ بھی نبی پاک دے درود پڑھن تو بعد اگر آلے ہی آکھن آلے ہی تے چلا گیا نا جے صحابہ آل دے وچ نے انہاں تے بھی ٹر گیا تے جے نبی دی ازواج آل دے وچ نے انہاں تے بھی ٹر گیا جڑے مولوی سمجھدے نے کہ آل دے وچ نبی دیاں بیویاں بھی شامل نے تے آل دے وچ صحابہ کرام بھی شامل نے وہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آندے نے آلے ہی تو انہوں کی آکھے یار جدوں تقریر کرنے آکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مولوی صاحب نے نواں درود کڈیا ہے انہوں نے فرمایا صلو علی الحبیب اے آل ہی وچوں کڈی نہ رل مل کے کدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تساں کدی نہیں سنیا تقریرات اخبار پڑھ لو ساریاں کتاباں پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم اوے آل تو انہوں کی آکھے ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچ تالا پاڑیا بچ آل کڈی صلو علی الحبیب وہ دے بچوں بھی آل ہی نکلی کئیاں مہربانہ درود بنایا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بچوں تے آل ہی نکلی نا میں کہ اللہ کر دن لگے نہیں آل نو بچوں اللہ فرمایا تو چپ کیتا رہو میں بھی اکبر ہاں انہوں نے ایک باری نماز ہے چاہن دے شکریہ نماز چاہن گے تو مجبوری بن جائے گی اوتھے بہ کے انہوں آکھنا پے گا اللہم صلی علی محمد تے جڑا بندہ آندا حضور کا درود پڑھ کے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ آنکھو آنکھو با صحابہ ہی با ازواجہ ہی با ذریتہ ہی یہ دا مطلب بچوں تینوں بھی پتہ ہے آل ہو رہے اصحاب ہو رہے ذریت ہو رہے تے ازواج ہو رہے یقین کرو بندیاں نے تقریرہ کر کے بھی آل دے وچ ہی سارے نے پھر وکھرے وکھرے پڑے نے وکھرے وکھرے میرا چیلنج ہے قیامت تک کوئی شیعہ دسی مینوں جس اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو بعد اللہ دا ترلا کیتا ہوئے جعفر صادق تے بھی ضروری چاہیے موسیٰ کاظم تے بھی لازمی چاہیے محمد تقی تے بھی چاہیے علی نقی تے بھی چاہیے ہمیں یقین ہے کہ آل ہے ہی شکریہ اللہم صلی علی شکریہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مہربانی کرو یہ درود جدن دا ٹریا ہے نا انہوں پتا جائے درود والے کتنے تے لعنت جدن دی ٹری ہے یارا جدی عمر واہ بیش اللہ جی یہ جڑی گل کیتی ہے دوست نے یہ بھی میں دستا انہاں فرمایا پہ حب علی رحمت اللہ اور بغض علی لعنت اللہ یہ دا بھی آج ترجمہ سن لو میں آج لعنت دا تو ترجمہ کر کے دسن لگا جیڑا بندہ لعنت تو پیڑا پہندہ نا پہ بڑا وزنی لفظ ہے تو انہوں پتہ ہے لفظ مولا دا بھی بندیاں ہلکا پھلکا ترجمہ کر دیتا ہے تے لفظ ولی دا بھی ہلکا پھلکا کر دیتا ہے تاکہ ذہن تے بہتا وزن نہ پائے جے تے ولی اللہ تے رسول رہن دے نا علی وچ نہ پہندے تے ترجمہ بدلن دی انہوں لوڑ کوئی نہیں اور اگر مولا مصطفیٰ مولا اللہ رہن دا نا پھر بھی انہوں ترجمہ بدلن دی لوڑ نہیں سی اے حضرت علی دے بغض وچ مصیبت بنی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون انہاں لکھ دیا ایک تہاڈا ولی اللہ ہے ولی دے بجائے لکھا ہے ایک تہاڈا دوست اللہ ہے دوسرا دوست رسول ہے تے تیسرا دوست تہاڈا او وے جڑا حالت رکوع زکات دے جتھے آکھے انتا مولانا تو ہمارا مولا ہے اے سورہ بقرہ دی آخری آیت ہے جی انتا مولانا فانصرنا تو ہمارا مولا ہے اللہ ہماری مدد کر یہ مطلب جڑا مولا ہوئے وہ مدد کر سکتا بھئی انتا مولانا وہ تھے بھی ترجمہ کیتا نے مولا دا تو ہمارا دوست ہے اللہ نے دوست آن دے جی اللہ نے بھی دوست ہے تو نبی نے بھی دوست اندازہ لاؤ بغض علی ایڈی بیماری ہے نہ اللہ دا حیا رہن دیندی ہے نہ نبی دا حیا تاں سا کیا بغض علی لعنت اللہ حضرت علی دے بغض چلنا قبلہ مولا دا ترجمہ بھی دوست کیتا ہے تے ولی دا ترجمہ بھی دوست کیتا کیوں لائٹ انگریز اندر لائٹ جا کھانا کھانا جے وہ اندر نہیں اتھے موٹر پہ دیکھ لو کہ لائٹ جا کھانا
کئی بندے لائٹ لائٹ 6 برگر کھا جاتے لائٹ کا رہ گیا انہوں نے ہلکا پھلکا انہیں ہلکا پھلکا مانا کیتا ہے ولی دا تے مولا دا تاکہ حضرت علی دے ولی ہون نال تے مولا ہونا ذہن تے بہتا بوجھ نہ پے سید نوے چے اج 20 محرم نو میں تانوں لعنت دا ہلکا پھلکا مانا دس لائٹ جہا مانا وہ ہے ہی لائٹ وہ تے وڈے وڈے مانے بھی ہیں ویسے میں گل دسنا جڑا بچیاں تک بچیو لفظ مولا جدو اللہ نال لگدا ہے ادو مانی اور دیندا ہے جدو مصطفیٰ تے علی نال لگدا ہے ادو مانی اور دیندا ہے کیونکہ اللہ خالق ہے یہ دوویں بھراؤ دی مخلوق ہاں فرق یہ وہ بنانے والا مولا ہے یہ بننے والے مولا کیا بات یہ دی میں آسان مثال بچیاں نوں عرض کر دیا قرآن دی ایک آیت ہے تے دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے پالنے والے میرے ان 2 پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا ایک باری رب دی لفظ آئی ہے اللہ واسطے دوجی باری ماں پیو واسطے آئی ہے بچے تواڈے ماں باپ جڑے نا انہاں واسطے لفظ رب آیا قرآن رب ارحمہما میرے 2 ربوں پر رحم کر میرے 2 پالنے والوں پر رحم کر اے میرے پالنے والے جدو ابے نال رب لبدا ہے اودوں مانی اور ہوندے نے جدو رسول دے رب نال لگدا ہے اودوں مانی او یارا او رب الارباب ہے ساڈا ابا او دا محتاج ہے او کسے دا محتاج نہیں ہن میں کرنا ترجمہ لعنت دا وہ بھی دوست دی وجہ تو حب علی بولو یار حب علی رحمت اللہ اور بغض علی ایک کوئی بہت سیانا بندہ سی پڑھا لکھیا جن نے ایک جملہ بنایا بندیاں سمجھیا بوٹی پی کے نہ کھیا حب علی رحمت اللہ بغض علی نا وہ چنگا پلا پڑھیا لکھیا بندہ سی جس وہ دوست دا اے نعرہ تساں بلند کیتا ہے حب علی رحمت اللہ اور بغض علی آج بچے سیان نہ سن لیں تے اپنے دوستاں نوں دسو اج تو سن کے جاؤ تو دوستانہ اچھے طریقے نہ دسے جی میں دسنا ہوئے دسنا جی کو سیاپا نہ پا رہے کو پٹھی نہ گل کر رہے جی میں دسنا پہنچ اصل لعنت دا معنی گالی نہیں تھوڑے بندے بولے نے لعنت دا معنی گالی نہیں گالی گلوچ نہیں فحش کلامی نہیں بکواس نہیں یہ ترجمہ یوں بھی نہیں پنجابی ترجمہ یوں بن لعنت دا ترجمہ گالی گلوچ شکریہ جنہیں آکھا نہیں انہیں میرے اعتماد کی گالی گلوچ نہیں فوش کلامی نہیں یوں نہیں اصل میں لعنت دا معنی دسن لگا وہ نعرے دی وجہ میں علماء دی ذمہ داری نال گل کر علماء نے لکھے ہیں اللہ کی طرف سے جو لعنت ہوتی ہے اس کا ترجمہ اور ہے اور جب بندے لعنت بھیجتے ہیں تو ترجمہ اور ہے اینا ہی دعا چ فرق ہے جی وہاں اللہ تے بندے چ فرق اللہ ہے تے بندہ ہے تو جو میری تو رکھنی ہے لائٹا نہیں رکھنی اللہ پاک ارشاد ہاں جی علماء فرماتے ہیں لعنت جب خدا کی طرف سے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس پہ لعنت کرتا ہے اس کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے نکل جانا لعنت ہے جب اللہ کہتا ہے نا تجھ پہ لعنت یہ مطلب ہے تو میری رحمت سے بھی نکل گیا تو میری توفیق سے بھی نکل گیا تو رحمت سے بھی نکل گیا دیکھو گاڑی ہے اللہ نے گاڑ کٹی ہے کی اللہ نے کہا میری رحمت تو دور ہو جا اے ہی لعنت ہے اللہ جدو لعنت کرتا ہے لعنتی وہ دی رحمت جو نکل جاتا ہے وہ دی توفیق جو نکل جاتا ہے اور جب ہم لعنت کرتے ہیں تو وہ بد دعا ہوتی ہے کہ تجھ پہ لعنت ہے مطلب یہ کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کرے بس یہ جنہوں نے کہا حب علی رحمت اللہ ٹھیک ہے محبت علی رکھو گے تو رحمت میں رہو گے جب علی کا بغض آئے گا تو رحمت سے نکل جاؤ گے تسی میرے لو ویکھو تو اڈا خیال ہے میرے تو تنگ ہو کے گئے وہ لائٹ ٹھیک میں کر دیں تسی میرے لو ویکھو تاکہ وقت ضائع نہ ہوئے کیونکہ مجلس مختصر کی گئی ہے اے موسم دی وجہ تو اللہ پاک نے تمہیں بہت اچھا وقت دے دیتا ہے تے وسیم صاحب پیچھے آ رہے ہیں
ہاں جی آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور تسی میری ڈیوٹی جڑی ہے وہ قبول فرماؤ. یہ مطلب ہے اللہ کی رحمت سے نکل جانے کا نام لعنت ہے. وہ کئی بندے سوال کرتے ہیں, جڑے بندے ایک سادہ بندے ہوتے ہیں نا سادہ, وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے انہوں جنت چو کر دیتا, جنت چو کر دیتا تے آدم جنت دے بچے, پھر وسوسہ پان اندر کیویں آ گیا؟ اندر بندے سمجھتے ہیں کوئی چار دیواری سی, کوئی ویلی سی, جس ویلی چو اللہ انہوں کڈیا. وہ چار دیواری رحمت کی تھی. کیا بات ہے, اس نے اللہ نے اپنی رحمت سے نکال دیا. آج لعنت دا میں چاکا لان لگا, اے ثواب اونا ہی ملتا جے جنہ درود دا ملتا جے. اے محبت دا تقاضا ہے. جڑا تہاڈا محبوب ہوے گا نا, او دے دشمن تے تانوں اونا غصہ چڑھے گا جنی تانوں محبت ہے. میں مثال تے عجیب ہے لیکن آگے یہ دے دیں. بندے نوں بیوی نال محبت ہوے نا تے کئی باری بندہ اماں نوں بھی چڑھ چھڑ دے, تو اندر ہی پتا کسے گل دا میں. اور بندے آندے نے اماں تو گلاں کیویں دیاں کرنی, وہ آندی ہے پتر میں تیری ماں ہاں میری گلاں پیڑیاں ہو گئیاں. یہ مطلب ہے کدی کدی محبت اتنی شدید ہو جاندی ہے کہ بندہ دوجے کسے دا بھی لحاظ نہیں کرتا. بندے آندے نے کی تینوں ہو گیا, تو بیوی دے پیچھے لگ کے, ہو سکے پیچھے دی گل نہیں, میں حق دی گل پیا کر. یہ مطلب حق یاد آؤندا جتھے محبت ہوئے, ہے نا, حق یاد آؤندا ہے جتھے محبت ہوئے. لحاظ بندے نہیں جے کر دے جتھے کسے دی محبت ہے. جسے کسے دی محبت ہے بندے لحاظ نہیں کرتے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ ہے, جے تینوں حسین نال محبت ہے یزید دا لحاظ کیوں کرنا؟ آباد رہو یار. اگر محبت ہے یار, محبت شکریہ, کیا بات ہے. میں تواڈے سامنے بے لحاظی پڑھن لگا, بے لحاظی پڑھن لگا. یہ جڑا شیطان سی نا جی, پہلا لعنتی تو یہی ہے. بولو یار, پہلا لعنتی یہی ہے. لوگ کہندے نے فلانا بندہ رکشا جاندا سی پیا بچیاں 10 کالج ول, تے اے جیوں مگر رکشا لایا موٹر سائیکل لائی ہے. تانوں پتہ کئی موٹر سائیکل کئیاں دی مٹھی ہو جاندی ہے. موٹر سائیکل مستوراں جاندیاں ہن نا چنگچی تے, تے کئیاں دی ٹردی ہی نہیں, مٹھے 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 مٹھے. او پھر بندے کھلار کے رکشا تے آندے نے ائی رہنا, او لانتیاں پچھوں تو 100 تے آوندا سا پیا. جڑا سب تو پہلا لانتی ہویا ہے, دسن تے صحیح نہ لعنت دی وجہ کی بنی ہے. اب تو پہلا سبحان اللہ لعنت دا چاکا لان لگا. میں خیر ہوگا تھوڑی میرے عزیزو, حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا, تے جنو اللہ بناندا ہے نا آپ او دے نال محبت کر دے. بتینی وزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماندا میں انسان خوبصورت بنایا, اچھی شکل دے کے بنایا, نہ دے حورے دے جوڑ دیے نہ کوئی فرشتہ دے جوڑ دا. اشرف المخلوقات انسان ہے, وہ بھی انسان ہی نے. جڑے حورا پیچھے کھجڑ ہو گیا نا خدا دا نہ ہی, او تے تیریاں کنیزاں نے جے حسین دا غلام ہو جاتے. اور جنت دے سرداراں نو من جا تو تیریاں خدمت گزار ہونی. میرے عزیزو, اللہ نو محبت سی حضرت آدم. اللہ فرمایا جدو میں بنا لواں ان تو سجدہ کرنا. ہن لانتی لانتی بنن لگا ہے. لانتی کنوں اندر جنوں گال کڈیے, ماما بھੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਏ. ਰਹਿਮਤ ਚੋਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ. ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ لیکن بہت بڑی گل. اللہ فرمایا اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. من طین تے تساں توجہ رکھنی ہے, من طین. اللہ فرمایا میں ابھی ابھی ایک بشر بنا رہا ہوں, من طین مٹی سے. بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. بھائی اللہ آخیا مٹی سے بنا رہا. جدو انہیں سجدہ نہیں نہ کیتا, اللہ فرمایا تینوں کی ہوئے, کہنے لگا خلقتہ من طین, تو نے اسے بنایا ہے مٹی سے. اللہ کی یا کیا سی, مٹی. تھوڑے بندے بولے نے مٹی سے. انہیں کیا کیا من طین. لفظ بدلے ہون تو میں نے بکھاؤں. اللہ کیا سی من طین, یہ بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. انہوں آکھیا اللہ سجدہ کیوں نہیں کیتا, کہنے لگا تو نے اسے بنا دیا مٹی سے.
جی میں یہ سنو مٹی سے آکھیا نا اللہ فرمایا کانا فاخرج منہا فإنکا رجیم وإن علیکا لعنتی الی یوم الدین، نکل جا میری رحمت سے دور ہو۔ کیا بات ہے، میری رحمت سے نکل جا، تو راندہ درگاہ ہے اور قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے۔ اور لعنتیا ایک کہنے لگا تے جڑیاں میں تیریاں تسبیحاں پڑھیاں نے، فرمایا جدو لعنت دا دھماکہ ہوندا ہے نا پیچھے بچدا کچھ نہیں۔ تسبیح بھی گئی ہے، زہد بھی گیا ہی، تقوی بھی گیا ہی، تقریراں بھی گئیاں نہیں، ہر شاید تباہ ہو گئی ہے۔ جدو رحمت جو نکل گئے تیرے پلے ککھ بھی نہیں رہ گئے۔ یہ مطلب ہے لعنت سے بچنا یہ عبادت کو ضائع کر دے۔ اسے توجہ ہی نہیں کی، لعنت عبادت کو، یہ جن سی فرشتہ نہیں سی، ابلیس جن سی فرشتہ نہیں سی۔ اے ممبر تے بیٹھ تقریرہ کردہ سا جے تے ملائکہ آگے بیٹھ کے سبحان اللہ، ملائکہ یہ تقریرہ سن جا۔ میں اپنے استاد مکرم نے پوچھا کہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤالدین، میں کیا قبلہ یہ فرشتہ نے پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ مردود ہے، یہ لانتی ہے، تے ہمیں اگے بیٹھ کے تقریرہ سن دے رہے ہائے ہائے۔ ایک کوئی جملہ دسیا نے ساری تقریر ہوتے چھ بند ہے، فرماندے نے بیٹا عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں۔ تو کیا بات ہے جی، میں کہوں عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں۔ ادھی شیطانیت ابڑ کے باہر کدوں آئی؟ اللہ سبحانہ من تین، مٹی سے، انہوں اللہ پوچھے سجدہ کی، کہنے لگا من تین، تو نے اسے بنایا مٹی سے۔ اللہ فرمایا مٹی سے، شیطان بھی آکھا مٹی سے۔ میں کہا اللہ تم ہی تے آکھا سی نا مٹی نال بنا رہے بشر، تے بھی پہ آندا مٹی نال بنا رہے بشر۔ اللہ فرمایا اے لعنتیاں دی نشانی ہے، میں بنان والا وہ بنن والا ہے۔ میں 100 واری بشر آکھا بگڑتا کوئی نہیں، دوجا ایک واری آکھے ہوتا رہتا کوئی نہیں۔ کمال ہے بھائی، ایدہ مطلب ہے سب سے پہلی لعنت اس پہ آئی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، سر اٹھاؤ بھائی۔ آخرت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، سر اٹھاؤ بھائی۔ آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ نے تکلیف کسی کی دینی ہے، اللہ دسدہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتا میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت۔ جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا، نبی کو نہیں دے گا، اللہ کو تکلیف دے گا۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، وما کان ان توذوا رسول اللہ، ایمان والو تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم رسول کو تکلیف دو۔ اور یار کافر تو تکلیف دیندے سن، رسول کو مومن تو تکلیف نہ دو۔ مومن اس دور سے اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ ہن میرے لوگ کوئی بندہ شامل نہ ہوئے، میں کسی نو کی آکھنا، میں لگا لعنت کرن، قرآن ہاتھ چ لے کے کرن لگنا جی۔ کوئی ایمان والا نہ رہے گا ٹھیک ہے، نہ رہیا میں اپنی قبر جانا، تو اپنی قبر۔ جس بندے نے ام المومنین کے متعلق اس طرح سوچا کہ میں حضور کے بعد سے نکاح کروں گا، اس پہ میری طرف سے لعنت ہے۔ کمال ہے یا بہت شکریہ بھائی، نہایت مہربان بھائی تہاڈا بے شمار رکھنا تے داد دینا دلیل ہے کہ تسی بھی شامل ہو گئے۔ جڑے بندے دا دل نہیں پیا کردا او دے تے لعنت کرن دے، جڑا نبی دی زوجہ دا حیا، ام المومنین دا حیا نہیں کردا۔ اللہ دیا بندیا ایتھے تھوڑی جی ہیج کی سبکی ہو جائے نا کسے کو، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ آکیے تے بندے آندے نے گستاخا ادب نال نال ہے، ادب نال نال۔ یہ دا مطلب ہے یار ساڈے تے تینوں ایڈا غصہ چڑھ جاندا ہے کہ انہیں رضی اللہ نال نہیں آکھیا۔ ضرور آکھاں گے، لیکن ایک گل تے دس، یہ جنہ بندیاں انج دا ارادہ کیتا سی اودے تے تینوں غصہ نہیں ہوندا؟ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ۔ یہ دا مطلب ہے جو بندہ ایسے بندے پر لعنت نہیں کرتا اس کو امہات المومنین سے عقیدت نہیں۔
اور دینی محبت نہیں، اسلامی محبت نہیں۔ میری ماں دے متعلق کوئی غلط سوچے مینوں غصہ لگتا ہے، تیری ماں دے متعلق کوئی انج سوچے تینوں غصہ لگتا ہے، تے جڑا ام المومنین دے متعلق انج سوچے لگتا ہے غصہ کہ نہیں؟ نہیں لگتا ہے، سانو تے لگتا ہی پیا، سانو تے جنوں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، انہاں دے متعلق غلط سوچ رکھن والے تے غصہ نہیں چڑھتا، یہ دا مطلب ہے انہاں دے اندر مومنہ دی ماں دا حیا نہیں۔ شیعہ جے سامنے بیٹھے ہو تو میں گل کروں یارا نہیں غصہ لگتا، نہیں نہ حیا، سانو حیا ہے۔ جڑا سادے تے الزام دیندا نا اے نبی دی بیویاں دا حیا نہیں کرتے، تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس نبی دی زوجہ نو جھوٹیاں قسماں اٹھا کے باہر لے آنے والا کون سی تے گھر چھڈ کے آنے والا کون سی؟ حیا پھر اسی نہیں کرتے۔ واہ بھائی واہ، میں کہنا کھلے دل نال شیعہ قوم دے بچے لعنت کر رہے ہیں۔ جس ام المومنین تے متعلق انج سوچیا کہ اسی حضور تو بعد نکاح کریں گے، نعوذ باللہ، انہوں ماں دا حیا ہے؟ بولو یار اسی بولو، تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کی آکھنا، تو ہاں تو ادھر ادھر ویندے ہو، تو انہوں کی پتہ ہو میں کی آکھنا؟ اور جڑے بندے نو غصہ نہیں لگتا انہوں اماں دا حیا ہے؟ نہیں۔ پھر سنو، نہیں، اور جڑا مومنہ دی ماں دا حیا نہیں کرتا، حسنین دی ماں دا حیا کیسے کرے گا؟ کیا بات ہے، اے مولا تانوں جزا دے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی دی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ نبی 14 سال دی چھڈ کے ٹر جائے، 18 سال دی چھڈ کے ٹر جائے، وہ 100 سال دی ہو کے فوت ہو سکتی ہے، دوجا نکاح اور یار نہیں کر سکتی۔ ساڈی شادی شدہ صلوات پڑھو، شادی شدہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مر جائیے ساڈی بیوی دوجا نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ بلے وہ حوصلے والے جوانوں، وہ درود پڑھ کے نا شادی شدہ سارے اونج ہی مک گئے۔ آج ہی نہیں سارے مر جانا، میں مثال پہ دینا کہ اگر اسی مر جائیے تو ساڈی بیوی بعد چ دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر اسی طلاق دے دیے، میرے روز آندے نے قانون سارے واسطے برابر ہے، اے تو وڈا قانون کوئی نہیں، رکھ قانون تے ہاتھ برابر ہے۔ حلال حرام دا فرق ہے، ساڈے مرد تو بعد شادی کرے تے جائز ہے، نبی دی کرے تے ناجائز ہے، شادی کرے تے حلال ہے، اور نبی دی کرے تے حرام ہے۔ جڑے بندے نو قانون نہیں نہ سیدھا ہوندا، وہ آندا قانون سارے واسطے برابر ہے۔ وہ قانون نو قانون آکھ تو پھر سن، جس محمد دا قانون ساڈے قانون جیسا نہیں، او دا خون ساڈے خون جیسا کیسے؟ آباد ہے، شکریہ مہربانی، مولا تو جزا دے۔ اے نبی دیاں بیویاں دا حیا لکھیا ہے قرآن چ کہ نہیں؟ ہن بولو میرے نال، میری بیٹی بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، تہاڈیاں بیٹیاں بہناں ماواں، بڑے رشتے نے مستورات دے، پھوپھی خالہ اماں ہے نا، بہن، اے میرے ہی نہیں رشتے، تسی بارش نال ڈگے ہو تو ہم کی ہو گئے؟ یہ سارے رشتے ہیں کہ نہیں؟ ایک رشتہ ایسا ہے جڑا بڑا اہم ہے، وہ بیوی دا رشتہ ہے، لیکن باقی رشتے ایگریمنٹ نال نہیں ہوندے، یہ ایگریمنٹ نہ ہوندے، اس ایگریمنٹ دا نام نکاح ہے، باقاعدہ حق مہر مقرر ہوتا ہے، گواہیاں ہوندیاں، باقی بھیناں واسطے پھپھیاں واسطے گواہیاں دی لوڑ نہیں، وہ رشتے اللہ عطا کر۔ ایک رشتہ ہے جڑا بیوی دا بنتا ہے نا، یہ دی اہمیت نہیں ہے کہ جدن اے رشتہ بنتا نا ادو اگلے پڑک رشتے داراں دا پورا مزدہ بوئے کے کھلوتا، آڑے کمارے منڈے بیٹھ تو پتہ لگ جائے گا تو انہوں اجن رشتہ کنیا جیاں نہ ہویا، وہ شادی ایک نہ ہوئی، اگلے پڑک دو مزدے ایک مزدہ باہر کھلوتا ہوں، انہاں دی اینی اہمیت ہوندی ہے کہ جڑے پرانے رشتے نا، پرانے اماں ابا پھپھی خالہ ماموں چاچے،
وہ 2:30 بجے آتے نے کوئی روٹی کی برکی دے چڑو تو دولہا ایک رات دا رشتہ دار وہ آتا ہڑکے ہی ہو گیا وہ پراؤنے پہ آ رہا تھوڑی کیا بات اہم ہے کہ نہیں رشتہ وہ جدوں تک وہ سہرے وہ نہیں آتے اس وقت تک روٹی دا آغاز نہیں ہوتا یہ مطلب ہے کہ اہم رشتہ ہے اہم رشتہ ہے اور رشتہ ایڈا اہم ہے لیکن اتنے یہ دیکھنا تلوار لٹکی ہے جدا نہ طلاق لٹکی ہے یہ رشتہ رہ بھی سکتا ہے بولو بولو جلدی بولو ختم بھی ہو سکتا ہے آ بھائی پڑھ قرآن جڑا رشتہ نبی نہ ہو کے ختم بھی ہو سکتا ہے جدو اے دی اینی عزت قرآن دسی ہے بول محمد دی اولاد دی نہیں عزت دسے گا جنہوں نبی دے ازواج دی عزت دا پتہ نہیں انہوں اولاد رسول دی عزت دا پتہ کتوں لگے گا میرے عزیز دوستو جڑے بندے یزید دی گنجائش کر رہے ہیں جڑے بندے آج دے بہت شکریہ یزید تے لعنت تو گریز کر رہے ہیں میرے کو کتاب پہنچی ہے طاہر القادری صاحب دی کتاب دا نام ہے قول المتین فی امر یزید اللعین ایک کتاب دا نام ہے جی قول المتین فی امر یزید اللعین تقریباً 1450 سال بعد آج ایک اہل سنت نو باقاعدہ کتاب لکھنی پئی ہے کہ یزید لعنتی سی تو اندازہ لایا ہے ایک اہل سنت نو کتاب لکھنی پئی ہے طاہر القادری صاحب اہل سنت نے وہ شیعہ نہیں وہ اہل سنت نے انہوں نے کتاب لکھنی پئی ہے کہ یزید لعنتی سی یہ مطلب ہے اینا تعلق ہے لوگاں دا حسین ابن علی نال کہ آج بھی یزید نو لعنتی ثابت کرنے واسطے خدا دی قسم لوگاں نو دلائل دینے پہندے میں اس کتاب دا ایک اقتباس پڑھنا دوسری کتاب دا نہیں پڑھنا اچھا وسیم صاحب آئے نا بسم اللہ تشریف رکھو آؤ جی آؤ صلوات پڑھو نا ایک باری درود پاک ایک مرتبہ پھر پڑھ لو آؤ جی آؤ بسم اللہ ذاکر بسم اللہ تو جو ہے جناب تو جائے آج یزید جیسے تے لعنت کرنے واسطہ بھی بندے او دا جواز لب دینے جواز طاہر القادری صاحب نے کمال انداز نہ لکھے انہوں نے فرمایا کہ جنہوں اہل بیت دی وجہ تو یزید تے غصہ نہیں لگتا اہل بیت اطہار دی اے سلوک کرن تو بعد بھی یزید تے غصہ نہیں لگتا اور گنجائش بندے کر دینے کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے اے مودودی صاحب نے لکھے ہے بس یہ سن لو میں حوالے زیادہ نہیں دے سکتا مودودی صاحب لکھ دینے خلاف تو ملوکیت ہے جی جو میں فوٹو سیٹ کرائی فرماندے نے فتح القدیر الہدایہ ان کتابوں نے جو قانون لکھا ہے اس قانون کے مطابق ساری کاروائی جو میدان کربلا سے لے کر کوفے اور شام کے بازاروں تک کی گئی اس کا ایک ایک جز حرام بھی تھا اور ظلم بھی تھا ایک ایک جز حرام بھی تھا میرا خیال جامع گل ہے جو کاروائی کربلا سے کوفہ تک کوفہ سے دمشق تک کی گئی اس کا ایک ایک جز قطعاً حرام بھی تھا اور سخت ظلم بھی تھا پھر فرماندے نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید آپ دیدہ ہو گیا یعنی رون لگ پیا اس نے کہا ابن زیاد پر لعنت کہ اس نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا اگر میرے پاس آتے تو میں ایسا کرتا مودودی صاحب فرماتے ہیں اگر اس روایت کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یزید پچھتایا تھا تو سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس ظلم عظیم پر گورنر ابن زیاد کو کیا سزا دی تھی
نہیں دی، فرماتے ہیں نہیں دی. اس کو کوئی ملامت کا خط لکھا نہیں لکھا، معزول کیا نہیں کیا. لہذا فرماتے ہیں اس پورے ظلم میں یزید پوری طرح شریک تھا. اور جب آپ مان گئے ہیں کہ وہ ظالم تھا تے سانو ہی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دا چھڑ اللہ نے ظالمہ تے لعنت کی دی ہے یا نہیں کی دی. میں تار القادری صاحب نے چند شیکاں لکھی ہیں جڑا یزید نے 2 سال بعد کربلا تو بعد کم کیتا ہے. جے تینوں آل رسول دا حیا نہیں، مکے دا ہی کچھ حیا کر، مدینے دا ہی کچھ حیا کر. مودودی صاحب فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اور برائی کا ارادہ کیا. بخاری، مسلم، نسائی، مسند احمد، یہ مودودی صاحب لکھے ہیں. فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں شیشے کی طرح پگھلا دے گا، اور جو شخص اہل مدینہ اس کو ظلم سے اور خوف زدہ کرے گا اس پر اللہ، ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے. اللہ کی بھی، ملائکہ، یہ شروع کیتا سی میں، اللہ کی بھی، ملائکہ کی بھی، انسانوں کی بھی. جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، خوف زدہ کرنے والی گل میں پڑھ دینا. اگوں تیرے کو میں فیصلہ کرانا تے اجازت لینی. یہ طاہر القادری صاحب دی کتاب ہے جی. اس کتاب دا نام ہے قول المتین فی امر یزید اللعین. یہ چند شکاں سن لو تو میں نے اجازت دے دوں. فرماندے نے 27,000 گھڑ سوار، کنے 27,000 بندے گھوڑیاں تے چڑھ کے، 15,000 پیادہ اس فوج کے ذریعے یزید نے مسجد نبوی پر لشکر کشی کی. دوسری شکل 700 قاری، 210 صحابہ اور تابعین شہید کیے. 1700 مہاجر، انصار، صحابہ، تابعین کو شہید کیا. اس کے علاوہ 10,000 اہل مدینہ کو شہید کیا. پھر ریاض الجنہ میں گھوڑے اور خچر باندھ کر اس مقام کا تقدس پامال کیا گیا جس جگہ کو رسول نے جنت کا ٹکڑا کہا تھا. اور جو جنت کا لحاظ نہیں کرتا جنت کے سرداروں کا کیا لحاظ کرے. اہل امام حسین تے تینوں کوئی غصہ نہیں ہوتا، اہل بیت تے نہیں ہوتا. وہ کی فرماندے نے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے شہداء صحابہ کے مقدس لاشیں درختوں سے لٹکا دیے گئے. پھر فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان، اقامت اور جماعت نہیں ہونے دی یزید نے. پھر فرماتے ہیں یزیدی فوج کے عمل شنی کی وجہ سے صحابہ اور تابعین کی 1,000 بیٹیاں اور پوتیاں جن کی عزت کو برباد کیا گیا. اور تینوں صحابہ دا بھی غصہ نہیں آؤں گا، تینوں تابعین دا بھی غصہ یزید تا نہیں آؤں گا. پھر فرماتے ہیں جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خوری کو داڑھی سے پکڑ کر منہ پر تماچے مارے گئے، داڑھی کو نوچا گیا. جلیل القدر نبینا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پر تشدد کیا گیا. کعبۃ اللہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے، کعبۃ اللہ پر آتشگیر مادہ پھینکا گیا جیسے غلاف کعبہ جل گیا. میرا خیال ہے ان غصہ لے جانا چاہیے. وہ جڑا اللہ دے گھر تے حملہ کرے انہاں نوں او دا غصہ نہیں لگدا، محمد دے گھر دا نیاز کرے. بس کھلو جا، اگے پرچہ ہو گیا تو تم ہی کھلو جا. عزیزو میں جڑی گل کر رہا ہوں میں اپنی گل کر رہا ہوں، میں ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں. طاہر القادری نے جملہ لکھا ہے جگر کٹ گیا. وہ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں کا یہ حیا ہے کہ اس نبی دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی بیوی کو ماں کی نظر سے دیکھو. وہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ نبی دی بیوی اس نظر ماں دی نہ ویکھے او ظالم تے لعنتی ہے. اگلا جملہ انہیں جگر کٹ لیا ہے، او سا کیا محمد کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے جانے والا.
زہرا کی شہزادیوں کو درباروں میں لے جانے والا، ابھی بھی وہ لعنت کے قابل نہیں۔ لالیاں میری بیٹی آئی ہے، میں گیا لالیاں وسیم صاحب کو کئی بار گیا، ایتھے میں آیا، میرے بیٹے بیٹا میرا نال ہے، آج میرا بیٹا سگا، میری بیٹیاں تو نہیں آئی نا ادھر، جی بارشاں ہو رہی ہیں تو گڈیاں سلپ ہو رہی ہیں تو خراب ہو رہی ہیں، تواڈے اس بن دے اتنے میری بیٹی دی گڈی خراب ہو جائے، وہ علم ویکھ کے تواڈے بوئے اگے نہیں آئے گی؟ کچھ نہ کچھ تو دل چ مان ہے نا کہ جڑے علم والے گھر نے یہ میرے پیو نو جانتے ہوں، تو جب بوئے گا تمہیں آ کے آکھے بھی شاہ جی اے میری گڈی خراب ہو گئی، میں علی ناصر تلیاڑے دی بیٹی ہوں، میرے دل چ بھی ہے کہ وہ لحاظ کچھ نہ کچھ ہوئے گا، تو تواڈے ذہن چ بھی ہوئے گی بھی چل بیٹی باہر بارشا اندر بہ جا، سڑیاں بیٹیاں کو کوئی نہیں رولا کر لی نیٹھی، یہ مطلب ہے کسے مان نہ کھلو کے بندے بوئے تے آندے ہے نا۔ علی دا ذکر کرنے والا ایک خاک پا نوکر اہل بیت، علی دی جتی دی توڑ دے برابر بھی میں نہیں، تے میری تھی دا بوئے تے آئی دا لوگ نہ یا کر دیں کہ ذاکر حسین دی بیٹی ہے، یہ ذاکر علی دی بیٹی ہے، میرے سامنے کھلا قرآنی گلیاں چ بوئے اگے بی بی زینبہ کیسی میرے پیو دا نام علی، میری ماں دا نام ظاہر۔ جڑے ذاکرین نو بندے آندے نا فلانا سخت مصائب پڑھدا، مینوں تے نرم مصائب لبے ہی نہیں، پتہ نہیں ہو نرم کتھوں لبدے نے؟ زہرا دی تھی تے مصیبت آئی ہوئے تے نرم ہوندی، نرم تماچا اگلی گل ہے، والا تو پھڑنا اگلی گل، اللہ دے بندے سانو تے گل ہی کھا گئی ہے کہ میرے اکھ چانسو آئے نے، یہ کدوں میں تماچا آج سوچیا، کدوں بی بی پاک تے میں ظلم سوچیا، جو میرے ذہن چاہیے تے آنسو آیا، تواڈے ذہن چاہیے شاید تواڈا بھی آ جائے۔ میں تے ایک جملہ اپنا ہدیہ کر کے وسیم صاحب نو ٹائم دین لگا، مفسر تاریخ کربلا میرے دوست عزیز بڑے ذمہ دار تشریف فرمان ہے، مینوں تے دکھ ہی کھا گیا، تو آنا تماچے یہ کم ہویا ہے، اسی چھپا نہیں سکتے، ہویا ہے ماریا نے ماریا، تو مارن دی گل کرنا ہے، سانو ایک گل کھا گئی ہے، یزید پوچھیا تو کون ہے؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ترائے واری بولے نے، آواز نہیں نکلی تس بندہ بھیجیا ایسا کیا مارو، بندہ جی تو لوہے دا تازیانہ لے کے بی بی کو آیا نا، وہ تو میں بی بی پاک دی حالت تے پڑھی ہے، کہ بی بی اپنے پیروں تے کھڑے سن لیکن بہت مشکل کھلوتے سن، بی بی پاک دا وزن مبارک تھوڑا ہو چکا سی، یہ پکھاں پیاساں سفراں قتلہ نے بی بی نو انتہائی ظاہر کمزور کر دیتا، بی بی سوندے نہیں سن قبلہ، بڑی مشکل تھوڑا سوندے سن، جاگ کے اکھاں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دیاں سرگ سن، میں تے قبلہ ایک تاں پڑھے ہے کہ کئی مرتبہ انہاں رسی کٹی ہے تے پھر وہ کھلی ہو کر نکل جاندی سی، بی بی روز بزرگ کمزور ہوندے سن تے میرے اینچ بان چھڑی ہے پھر بچو اوکھی نکلی ہے، بی بی دے پیرانچ جنگل دیاں ٹھیکریاں وج کے شیشے پھر کے پتھر وج کے پیروں تے ورم آ چکا سی تے بار میں پڑھیا بی بی حضرت سجاد نو اندے سن ویر میں تھک گئی ہاں، مینوں پیروں تے کھلونا میرے کو مشکل ہو گیا، جدو تریجی بار یہ پوچھا نا تو کون ہے تے آواز نہ آئی، اے ملعون نے بندہ بھیجیا لوہے دا تازیانہ اٹھایا، حضرت سجاد اگے آگے فرماتے نے ماری نہ، مینوں دس کی ہویا، کہنے لگا ملک دے بندے بیٹھے نے سفیر تے بچی ادھے نہ بولی نہیں، یہ ادھی توہین ہے کہ بچہ بھی ادھے نہ بولے، رو کے شبیر دے پتر دی آواز ہے تو اڈے نہ سی نہ بولیے تے تو اڈی توہین ہندی ہے تے محمد دیاں تیاں بازارہ جو گزاری، ساڑھی عزت اور توہین دا تو ہم کوئی خیال نہیں، پھر بھی میرے مولا فرماندے رک جا میں دسنا کہ آواز کیوں نہیں آئی، میرے مولا اگے بدے تو سپاہی یزید نو کہنے لگا اے نوجوان گل کرنا چاہتا، حضرت سجاد اگے بدے، یزید کہنے لگا میں 3 باری بلایا کہ تو کون ہے، اے بچی بولی کیوں نہیں، ہے سید سجاد فرماندے نے ظالماں 3 باری میری بہن بولی ہے تے انہیں دسیا میں کون ہاں، رسی بڑی تنگ ہے، گلے دی رسی ایڈی تنگ ہے کہ آواز دیر تک آواز نہ ہے،
کہنے لگے میں رسی کشادہ کرنا. حضرت سجاد نے رسی کشادہ کی تھی. فرماتے ہیں پوچھ. اس پوچھا تو کون ہے؟ بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ ہے. مینوں پیار نال میرے بابا جان سکینہ فرماتے سے کیونکہ میں پیو واسطے سکون دا باعث ہے. کہنے لگا جی تو پیو واسطے سکون دا باعث ہے تے تیرا پیو بھی تے تیرے واسطے سکون دا باعث ہے. کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگا وہ تے قتل ہو گیا. جدو اصل قتل ہو گیا اس ویلے بی بی فرماندی ہے پھر تو کی پوچھنا چاہنا. کہنے لگا قتل تو بعد تیرے سکون دا کی عالم ہے؟ بی بی فرماندی ہے مینوں وہ دی عزت دی قسم میں سو ہی نہیں سکی. میں اچھے طریقے کہنے لگا تو پیار دی گل سنا. بی بی فرمایا تازہ کھجوراں لیا کے بابا مینوں دیندے سن. کہنے لگا کھجوراں ویکھ کے پیو یاد آوندا ہی؟ فرماندے نے آوندا ہے. آخری جملہ ایک تشت سی. تانوں پتہ ہے ساری گل دا پتہ. اسی تے درانے ہاں روز رون واسطے رو لیا. تشت سی پلیٹ تھال سی او دے اوتے ایک رومال سی. اے کہن لگا ایک بندے نوں کہ بچی نوں کھجوراں بڑیاں پسند نے. اے دا باپ اینوں کھجوراں دیندا سی. اے دے سامنے کھجوراں دا تھال رکھو تاکہ کھجوراں کھا لے تے نال پیو نوں یاد کر. زمین تے زلزلے آوندے نے جدوں آتش فشاں پھٹ دے. عرش تے زلزلے آوندے نے تے معصوم کولوں کسے نے پوچھیا تے معصوم نے فرمایا کہ ملائکہ اللہ کولوں پوچھیا سی زمین تے لاوے پھٹ دے نے تے زلزلے آوندے نے تے کدی کدی تیرا عرش کیوں ہلدا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا سی جدوں کوئی زمین تے بندہ یتیم نوں ستاندا ہے ادوں میرا عرش ہلدا ہے. پتہ نہیں ادن عرش دی کی حالت ہوے گی جدن اسے سامنے کر کے تھال کہنے لگا کھجوراں کھا لیں. تہاڈی ہائے کیوں آئی ہے؟ تہاڈی ہائے دی آواز میرے تک آئی. تہاڈی دوستاں دی کچھ ہائے دی آواز میرے تک کیوں پہنچی ہے؟ میرا پورا یقین ہے الحمدللہ ایسے محب اور عزادار بیٹھے نے جڑے اینیاں مجلساں سن چکے نے کہ انہاں نوں پتہ ہے کہ اس تھال وچ کھجوراں کوئی نہیں. ہائے سارے دی آئی ہے نا. ایک باری کوئی بچہ بولے خوالا میرا بچہ بولے گا نا بڑا نہیں چھوٹا بچہ کوئی بولے بیٹا کی سی تھال وچ؟ امام حسین علیہ السلام دا کٹیا سر بے ترتیب رگاوانا. خدا دی مینوں قسم ہے اس خیزران دی چھڑی نہ رومال ہٹایا آنج تینوں بڑی دیر بعد پیو نیڑیوں نظر آیا. ہن تک تے بی بی ہوندی سی اونٹ دے امام ہوندے سن لوگ سنان تے ایڈی نیڑیوں جڑے ویلے حضرت سکینہ نے ویکھیا نا غور نال تے پہلا جملہ فرمایا نے بدیاں ہاتھاں نال فرماندے نے بابا تینوں اینا ماریا سو. ہن سارے دی آئے دیکھو بس تیاں راج کھلوتیاں تو پیو دے جنازہ آوے کدے واسطے کھلوتیاں ہونی؟ جلدی بولو یار. آئے کدے واسطے کھلوتیاں؟ منہ ویکھنا جوانہ جنازہ چکیا ہوندا تی کھلوتی ہے آ گئی روڑا پہ جا آ گئی رکھو پچھوں ایک ضعیف آندا ہے منڈیاں نوجواناں نوں اوے آرام نال ہوئے ہائے تو صدقے ہوں اوے آرام نال کیوں کال نال بھی رکھ دین کیوں تے میت ہے. وہ آرام نال تاں آندا ہے جدوں کوئی زبردستی تھلے آنج رکھدا نا دھی دا دل ٹوٹدا میرے پیو دا احترام ہی کوئی نہیں. اور تیاں دے سامنے تے لوگ منجیاں بھی ہولی رکھ دے نے پتہ نہیں کنوں روڑ آنا کہ کنوں نہیں. 3 سوٹیاں امام حسین دے منہ تے یزید بی بی سکینہ دے سامنے ماری رخسار تے ماری ہے پیشانی تے ماری ہے. تریجی سوٹی جڑے بڑے لباں تے لگی ہے لباں چ تازہ خون جاری ہویا. آخری جملہ ہے تازہ خون جاری ہویا. اور بندے لیاؤ جڑے آندے نے صحابہ نوں نہیں منتے میں دوواں تیاں دے دوپٹے اے صحابی دی جُتی صاف کراں تیاں دے دوپٹے نال. اے دا نام ہے ابو برزہ اسلمی قبلہ ضعیف آدمی گال چ پگ پہ گئی اوتھوں دوڑیا کہنے لگا یزید مینوں قتل کر. کہنے لگا ضعیفہ زندگی تو تنگ آ گیا ایوزا کیا میرے ٹکڑے کر ہوئے. سامنے کھلوتے صحابی نوں کہنے لگا تو میرا کیڑا جرم کیتا ہے میں تینوں قتل کراں. منہ تے پٹ کے آندا ہے اینے تیرا کیڑا جرم کیتا او اینے بے جرم مارے نہیں اینے بے گناہ مارے نہیں. میرا سر کٹ کے حبیب دے سر نال رکھ
میرا سر کٹ کے حبیب جاؤن دے سر نال رکھ مسلم دے سر نال رکھو میں مرنا چاہنا آخری جملہ ہے کہنے لگا وہ گل دس جنہیں تینوں مرن تے مجبور کیتا ہے کہنے لگا مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے آ جتھے تو ہون سوٹی ماری ہے نا آئے ہائے کہنے لگا میں سنیا نہیں میں محمد نو چوم دے آپ میں جدوں سے ابھی کہنا میں رسول نو آباد رہے چوم دا آپ ویکھے انہوں پتہ لگ گیا پوری دنیا بغاوت اختیار کرے گی کہنے لگا بڑھا جھوٹ بول رہا قتل کرو قاتل نیڑے آیا تلوار ہی چھا چکی مارن لگا تو کسے بندے یزید دے کان سے گل کی تھی اس روک دیتا کہنے لگا رک جا بڑھڑیا تو آزاد ہے جا بابا تو آزاد ہے اوتھے کھلو کے حضرت ابو برزہ نے پوچھا اکو گل دس میرا رشتہ دار آیا ہے میرا کوئی سجن آیا ہے میری کوئی سفارش آئی ہے اور تینوں کیوں میں نے چھڑے ہی کون ہے میرے پیچھے اور کون ہے میرے پیچھے یزید دی گل سنو تو میں نے اجازت دے دیو کہنے لگا یار میں نے پتا نہیں سی تو صحابی رسول ہے میں نے بندے دسے تو محمد دا صحابی ہے دووے باواں سرا اونچیاں کی دیاں تے رو رو کے اندازیوں بے حیاوا بکواس نہ کر اور نبی دیا صحابہ دا حیا کرنا ہے تے دیاں رسول دیاں سامنے کھڑیاں گیتی ہیں میرے موضوع دا رزلٹ لے لو جڑا اہل بیت دا حیا نہ کرے تے صحابہ دا جھوٹا حیا کرے او یزید اللہ پاک سانو امام حسین دی محبت چ زندہ رکھے اور یزید دی نفرت چ زندہ رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلانہ مجلس اعزا 20 سفر المظفر انشاءاللہ اسے بارگاہ دے اندر عظیم الشان مجلس اعزا 20 سفر المظفر جنوے سید عمران حیدر کاظمی صاحب قاضی وسیم عباس لیاقت حسین سمندوانا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ شفقت رضا شفقت علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب اجاز حسین جھڈوی صاحب تقی عباس قیامت موسر رضا تہیم انشاءاللہ عظیم الشان مجلس اعزا 96 مظلوم کربلا دے سلسلے 20 سفر نو بھی تھے انشاءاللہ مجلس اعزا جن دے در ملکی ذاکرین کتاب کرسن مجلس انشاءاللہ ٹھیک صبح 8 بجے شروع ہو جاسی اور 9 سفر المظفر بیک ڈیم عظیم الشان مجلس اعزا مجلس ٹھیک صبح 7 بجے شروع ہو جاسی اور ٹھیک صبح 8 بجے پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ آلے اور ذکر محمد والے محمد آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علا کل شیء قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ
اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ